سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر السلام۔ آپ سب کے علم میں ہے پچھلے دنوں لیبیا کے آرمی چیف جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جیسے وہ رخصت ہوئے میرا خیال ہے کسی کو امید نہیں تھی۔ ان کے ساتھ 5 لوگ اور بھی تھے، اور چند دن پہلے انگلینڈ میں وہاں پہ کوئی ریلی تھی یا کوئی لوگ اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ کوئی ایسی دھمکی تھی کہ یہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو پاکستان کی آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل، اور اب ہوا یہ ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر برٹش گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کیا، اور اس میں بھی اسی طرح کیا جو بتایا جا رہا ہے، جو دھمکی دینے والی کوئی خاتون ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق کچھ اس طرح کی باتیں کی تاکہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور پھر کسی جگہ پہ کوئی پروگرام بندہ کر رہا ہے کہ وہ جی گاڑی میں کوئی دھماکہ کرنے کا پروگرام تھا، کوئی پروگرام کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو جو بات آج کے پروگرام میں کرنے والی وہ یہ ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ ضیاء الحق کا طیارہ بھی اسی طرح کسی حادثے کا شکار ہوا تھا، اور آج تک پتہ نہیں چلا جناب کہ ہوا کیا تھا وہاں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ بے نظیر کو گولی ماری گئی، بڑی وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ انگلینڈ سے پولیس آئے گی، فلاں پولیس آئے گی، وہ آ کے انویسٹیگیشن کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اتنی دیر ہماری جو پیپلز پارٹی ان کی حکومت رہی، اسد راز سے ان کا میاں جو صدر ہے، کبھی آپ نے اس کے منہ سے سنا؟ کیونکہ یہ لوگ سیاست کے لیے ایسے بیانات بھی دیتے ہیں، اور سیاست کے لیے ان کے نزدیک جو بھی کسی کی زندگی ہے وہ اتنی قیمتی نہیں جتنی سیاست قیمتی ہے۔ میں بالکل آپ کو وہ صحیح بتا رہا ہوں۔ اب آ جاتے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہے جی، کبھی کسی جگہ سے، کبھی کسی جگہ سے، اس طرح کی افواہیں چھوڑی جاتی ہیں، اور مقصد آپ کو ہی پتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے۔ انہوں نے تو چلو دھمکی دی، پاکستان میں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے قتل کروائے، ان کے اوپر مقدمہ نہیں بنا۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنا، وہ کیس کدھر گیا وہ بھی بتا نہیں۔ اور بھی کتنے لوگ آپ نے دیکھے، ارشد شریف دیکھ قتل ہو گیا، اسی وقت پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں اس کیس کی کہ کیا بنا کیا نہیں بنا، الٹا ان کی فیملی کو بھی پریشان کرتے رہے، کئی کچھ ہوتا رہا، وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں پاکستان میں قتل کیے گئے ابھی تک، پچھلے 3 سال میں بھی بے شمار لوگ۔ آپ کی یہ سی سی ڈی جو ہے، کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی گھر کے 5 افراد کو قتل کر دیا، اور وہ مار ہو رہی تھی۔ آج کبھی کوئی باپ رو رہا ہوتا ہے جی سی سی ڈی نے آ کے قتل کر دیا۔ یہ اس ملک کی حالت ہے، ایک جگہ آپ صرف کوئی ایسے الفاظ استعمال کر لے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ایک چیز میں واضح طور پہ آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں پہ انگلینڈ میں قتل کی فرض کرے اس طرح کی تقریر کر رہا ہے تو اسے لوگ کوئی دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ کسی کو قتل تو دور کی بات ہے، کسی کو چپیڑ بھی مار سکے۔ اتنے بڑے بندے کو جو اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھا ہو، جس کے بعد پورا سسٹم ہے، 7 لاکھ فوج میں سے 3.5 لاکھ فوج ان لوگوں کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے، پولیس لگی ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ۔ تو یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے جی اس بیان کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، لیکن ایک علیحدہ بات ہے جو کام آپ نے کیے ہوتے، میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں، اس کا ضمیر بھی اسے بتا رہا ہوتا کہ تیرے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی کام تیرے۔ میں وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، وہ ایک بھاگا آیا، تو اس نے کہا جی مجھے باہر کسی نے مارا ہے، تو اس کا والد کہتا کسی گل تو ہی ماریا ہونا، جی کون کسی نے مارتا؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو جب آپ کی اپنی کرتوتیں اچھی نہیں ہوں گی، پھر آپ کو ہر وقت اپنی زندگی کی بھی فکر ہوگی، جب آپ نے عوام کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیے ہوں گے، پھر آپ کہیں کہ مجھے استثنا بھی چاہیے، میرے اوپر کیس بھی نہ چلے، اور میں جتنے لوگوں کو مارتا رہوں، اور آپ کے لیے کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال کر دے تو اس کو جی ہمارے جی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے حرکت میں آ جاتی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ جتنے آج دیکھتے ہیں آپ
कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये किन लोगों ने पाले हुए हैं? कितने बेगुनाह लोग रोजाना कत्ल पाकिस्तान में होते हैं, कितने बेगुनाह वहां पे जो लोग हैं जेलों में पड़े हुए हैं। लोगों के ऊपर जब आपने जुल्म करना है तो फिर आपको ज़ाहिर है इसी तरह के लोगों के साथ कोई ना कोई वास्ता पड़ता रहेगा, मगर उनसे आपको नुकसान नहीं हो सकता। अगर कोई बयान दे देता है या कोई इस तरह की बात कर देता है तो कोई उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो इस हक में भी नहीं हूं कि कोई बयान भी दे, लेकिन जिसने कोई काम डालना, अब ज़िया उल हक के ऊपर जब काम डाला गया तो किसी ने धमकी नहीं दी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा था कि ज़िया उल हक के लिए आने वाले दिनों में इस तरह उड़ा दिया जाएगा जहाज में या उड़ जाएगा या कुछ भी, किसी ने कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। बेनज़ीर है, उसके ऊपर पहली दफ़ा हमला हुआ, उसको मैसेज गया, वो नहीं बची, दूसरी दफ़ा उसका भी काम हो गया, लियाकत अली खान मर गया। तो पाकिस्तान में ये देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो आपने बोना है वही काटना है। आप ये ना समझें कि आप लोगों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे और लोग आपके लिए बड़ी अच्छी सोच रखेंगे, ये भूल जाएं आज के दौर में। और फिर सियासी जमातें जो बयानात देते हैं वो कुछ और हालात होते हैं। सियासी लीडर जब बयानात देते हैं, अब वो शहबाज शरीफ कह रहा था, शहबाज शरीफ के मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, उसके ऊपर केस होना चाहिए था कि जरदारी को घसीटेगा। और शेख रशीद ने बिलावल की कोई इंसल्ट कर दी थी, उसके ऊपर केस डाल दिया था। हालांकि अगर सिंध में आप देखें, इतने ज्यादा जुल्म होते हैं जिसका आप सफर भी नहीं कर सकते। कोई किसी की दुल्हन उठा के ले जाता है, कोई किसी की औरत उठा के ले जाता है, कोई किसी को कत्ल कर देता है। अपनी जेल इन्होंने बनाए हुए हैं। इंसानों से भी बदतर सलूक किया जाता है, जानवरों से भी बदतर सलूक वहां पे किया जाता है। ये लोग अपनी जिंदगी के लिए सेफ्टी चाहते हैं, अवाम की जिंदगी के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं। इनके लिए कीड़े मकोड़े जानवर, इनसे ज्यादा कोई चीज। कहीं से आपको कोई खबर मिलती है, कहीं से कई खबर मिलती, तो ये डबल म्यार है। वो डॉक्टर असरार जिस तरह कहता था कि सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तानी, तो ये है मुनाफिकत। अपनी जिंदगी हर एक को अजीज होती है, लेकिन आपके पास जब ताकत आती है तो दूसरी की जिंदगी के साथ आप खेलना शुरू कर देते हैं, दूसरे की जिंदगी को खिलौना बना देते हैं। जब तक आप लोग कौम से प्यार नहीं करेंगे तो कौम ने कहीं तो भड़ास निकालनी है, कोई ना कोई बात तो उन्होंने करनी है। उसका यह मकसद नहीं है कि ये इस काबिल कौम है। अगर इस काबिल होती तो आज आज़ादी की ज़िंदगी ना गुजारती। 70 साल बाद भी ये आज भी दरिंदों के पंजों में ऐसे झगड़ी हुई है। आप देख रहे कल वो पंजाब असम्बली में किस तरह वजीर थे, मशीर थे, किस तरह उनको धिक्के मारे जा रहे थे, किस तरह का उनके साथ सलूक किया जा रहा है। इस काबिल नहीं ये कौम। उसकी वजह यह है कि इसी कौम से ये लीडर पैदा होते हैं, और यही लीडर जो है उनके आगे पीछे, इनकी गाड़ियों के आगे पीछे भागते दौड़ते और जाने दे देते हैं, और बाद में कहते हैं ये शहीद हो गया। बाद में ये सियासी लीडर उनको बता रहे हो कि इसने पार्टी के लिए जान दे दी, इसने दे दिया। आज भी बेशुमार ऐसे केस आपके सामने। तो फील्ड मार्शल साहब, अगर आपके काम अच्छे होंगे तो आपके मतलब लोग अच्छी राय रखेंगे, लेकिन आप जब जुल्म करेंगे, जब आप उन लोगों को लेके आए, उन लोगों को मुसल्लत किया हुआ जिनके अपने रिकॉर्ड ठीक नहीं, जिनके अपने हालात ठीक नहीं। ये मैं देख रहा था, वो खतून जो है हाई कोर्ट की, ज़मीनों के बारे में उसे याद आ गया। हालत देखे इनकी, सोच देखे, इनके दिमाग देखे जाहलों। सीसीडी ने इतने बंदे कत्ल कर दिए, वहां पे इनकी जबानों पे फालिज गिरे हुए थे। उन्होंने बेगुनाह लोगों को मार दिया। जान से ज्यादा इनके नजदीक प्रॉपर्टी की है, जान से ज्यादा इनके नजदीक ये बिल्डिंगें, ये मकान, ये सब, क्योंकि उस चीफ जस्टिस जिसने इस तरह का बयान दिया, लोग मर गए, लोग गर्क हो गए जमीनों के चक्कर में, उसका कोई इसमें मफाद होगा, कोई माफिया होगी जिन्होंने उसको कहा होगा ये अब आपको करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता, खुद ये केसों के जो अदालतों में जाते थे, सिविल जो भी केस होते, वो देख रहे कितने साल लग जाते हैं। और सबको पता है पटवारी जो है वो हेरा फेरी करते, सबको पता है पटवारी 2 नंबर है, सबको पता कि एक से एक बड़ा हरामखोर पटवारी तहसीलदार वहां पे बैठा हुआ, जो लोगों की जमीन इधर से उधर करता है, वो खाते पीते ऐश करते। इस जज को भी पता है, मगर क्योंकि हरामखोरों के टोले ने कहा होगा
آپ جناب محترمہ یہ کام کر ڈالے، اس نے کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ اوپر والی سرکار بھی تو قبضہ گروپ ہی ہے نا سارے بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے یہ مریم نے خود ہی کرا دیا، وہ جاتی عمر آپ یہ بلاول ہاؤس ان کے پاس پتہ نہیں رجسٹریاں ہے کہ نہیں ہے، تو خود ہی گیم ڈال دی ہو کہ یہ نہ کوئی ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے، کیونکہ جو آپ کے سامنے فلم چل رہی ہے وہ پیچھے نہیں چل رہی، پیچھے کچھ اور چل رہا ہے۔ تو آج کے حالات میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، جیسے ہی یہ سوشل میڈیا کھولتے ہیں ایک سے ایک بڑی تکلیف تھے وہاں پہ لوگوں کی حالت دیکھی جاتی ہے، ان کی ویڈیو دیکھ کے افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ کہیں پولیس والے ہیں وہ چپیڑے مار رہے ہیں، کہیں فوجی چپیڑے مار رہے ہیں، کہیں فوجی تشدد کر رہے ہیں، کہیں پولیس والے کر رہے ہیں، کہیں عام آدمی کر رہا ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے کہ یار یورپ میں بیٹھے ہوئے عزت کے ساتھ، جہاں پہ پولیس والا بھی آپ کو سر کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ یورپ جو کیا وہ الگ بات ہے، یہ فرق ہے انسانیت میں۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، کوئی لڑکی ہے وہ پڑھنے جاتی ہے، وہ اسکول ٹیچر اسے استعمال کر رہا ہے، مولوی کے قابو کو آ گئی وہ چھوڑتا نہیں، وہ کہاں جائے، وہ کہیں بھی جا کے بیچاری آخر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو طاقتور ہے جو مرضی کرتا رہے، اپنے لیے جی ہمیں دھمکی دے دی، اوئے 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 میری نیندیں اڑ گئی۔ وہ اتنا بہادر بندہ تو وہ فیلڈ مارشل انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی، دھمکی سے ڈرنے کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ بتاؤ مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ تو کہتے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ہر جگہ پہ اس طرح کی بات ہے جی، ریاست جو ہے وہ جہاد کا حکم، پہلے ریاست میں جن لوگوں کو مسلط آپ نے کیا پہلے ان کے بارے میں بتاؤ کہ یہ ہے اس قابل، اپنی ایمانداری سے پوچھ بتاؤ، ان میں سے ایک ہی بندہ اس قابل ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے وزیر مانتا ہے؟ یہ ایک ہی بندہ الیکشن جیت کے ہے وہاں، ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس پڑا ہوا ہے۔ یہاں سے شروع کرو۔ تو اپنے بیانات دینے سے پہلے پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ان کے والد صاحب مولوی تھے، پتہ نہیں انہوں نے کون سی تربیت کی کہ ایک بندے کو یہی نہیں پتہ لگتا کہ ایک چور ہے ایک شریف آدمی ہے، ان چیزوں کو نہیں پتہ چلتا۔ حیرانگی کی بات ہے۔ حالانکہ چلے آج کے مولوی تو بیڑا گرک ہوا، اس وقت تو کچھ نہ کچھ شرافت تھی، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں تھی، مگر میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی بیڑا ہی گرک تھا۔ تو جناب اس لیے یہ میں بتا دوں کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے اس قابل نہیں کہ کسی بڑے بندے کو، وہ پتہ نواز شریف کو جوتا مار دیا تھا تو مصیبت بن گئی تھی۔ یہ آپ کے جو آقا ہے نا، جن کے پاس جا کے 2 گھنٹے میٹنگ کرتے ہیں، جب ان کو بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں فارغ کر دو، وہ فارغ وہاں سے کرتے ہیں۔ یہ لیبیا کا کسی لیبیا کے بندے کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ جہاد فضا میں نہیں، تو جن کو آپ کی ضرورت، جب آپ ان کی بات نہیں مانتے اس وقت آپ فارغ، اور پھر وہ کہتے ہیں یار یہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا سیاہ اللہ کو یا کئی بے شمار لوگ دنیا میں ایسے فارغ کیے گئے۔ تو جناب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور میرے حال اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ وہ پروگرام دیکھتے رہیں۔